مالی دا کم پانی لانا مشکل پر پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے عدل کرے تے اگلے شہر کی ہے عدل کرے تے ہر تھر کمن اٹھیاں شانہ والے فضل کریں تے پرش جامن میں ورگے منہ کالے عدل پر اگر آ گیا تو پھر تو سب کپی تاری ہو جائے اس لیے کہ جب وہاں جائیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اعمال جتنے کیے ہیں تو اس سے زیادہ حفظ لے لیا دنیا کے اندر بلکہ وہاں عدل پر آئے تو الٹا اللہ کو دینا پڑے گا لیکن ہاں فضل پر آ گیا تو پھر ہمارے جیسے منہ والوں کے بھی بیڑے پار ہو جائے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو اور آج یہ پڑھ رہا تھا دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اتنا ڈوبا ہوا غم میں اور یوں کہہ رہا تھا واہ ذنوبا ہائے میری تباہی مجھے گناہوں میں تباہ کر دیا درد کے ساتھ واہ ذنوبا نبی نے جب اس کو یہ غم دیکھا تو اسے فرمایا ذرا اور یہ پڑھ اللہ کے سامنے ہم مانگ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوب ہمارے کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں لیکن رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے زمین و آسمان کا خلاف بھر کر کے بھی گناہوں کے ہوں تو اللہ کے رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اور آگے دوسرے جملہ بھی اوسع من ذنوبی و رحمتک اور تیری رحمت جو ہے وہ اوسع عندی من عمل یا ارجع وہ میں زیادہ امید اپنے عمل پر تکیہ نہیں لگاتا ہوں تیری رحمت کا سہارا لیتا ہوں تو نبی نے فرمایا تم اقرا پھر پڑھیے اسے دوبارہ پڑھ رہا ہے 6-12 پڑھوا کر فرمایا جا خوش ہوگا تیرے سارے گناہ معاف اس میں بھی یہ اعمال کر کے بھی نبی نے کیا سکھایا کہ نظر آپ نے عمل پر نہ رکھا بلکہ اللہ کی رحمت کا بتا اور گناہ کر کے بھی اللہ سے نا امیدی اور یاد نہ رکھو اگر تمہارے گناہ ہیں ایک طرف تو دوسری طرف اس کی مغفرت کے سمندر کو دیکھو جو بحر بے قرار ہے جس کی دنیا کا سمندر گہرے سے گہرا ہو لیکن اس کی کہیں انتہا ہے کہیں کنارہ ہے لیکن رب کریم کی مغفرت کا سمندر نہ اس کا کوئی حد کنارہ ہے نہ اس کا کوئی تہ ہے اور ہمارے گناہ محدود ہیں اور اس کی مغفرت غیر محدود ہے تو بڑا جواب دیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ آگے الذی جعل لکم الارض الذلیل اپنی برائے توحید الذی جعل لکم الارض فراشا وہ اللہ وہ رب جس نے پیدا کیا تمہارے لیے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اتارا آسمان سے پانی یعنی بادلوں سے اور پھر اس کا نتیجہ فَأَخْرَجَ بِهِ پس نکالا اس پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھلوں سے رزق تمہارے لیے یعنی اللہ رب العزت کا نظام تربیت کو دیکھیں یہ رب کا تعارف کیا جا رہا ہے اللہ نے ہمیں عالم ارواح سے اسلاب آبا ملایا اسلاب آبا سے ارحام امہات ملایا
اور پھر پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اللہ نے تصویر بنا دی، حرکت پیدا ہو گئی، تو اب نشو و نما کی ضرورت ہے، نما کی ضرورت ہے، اور نما کا وجود موقوف ہے غذائیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے ہماری غذا کا نظام کیا کیا؟ اماں کا گندا خون جو ہے وہ جزء بدن بنا دیا۔ عورت کا جو فطری نظام ہے، جب استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کتی بند ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ خون بنتا ہی نہیں، وہ گندا اور زائد خون جزء بدن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی خون کا ایک لوتھڑا اور ایک انسان بن کا پھر آگے مزید جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معدے میں پہنچانا چاہتا ہے، لیکن معدے میں بھی استعمال کون سا رستہ ہوتا ہے؟ ناف۔ یعنی اس میں بھی حکمت کہ میرا بندہ میں نے اسے اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے تو اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہر چیز میں نے اپنی مشیت سے پیدا کی، لیکن میرا بندہ تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ تیرا نمبر آیا تو مجھے شرم آئی، سمجھے، تو تیرا سر اونچا کرنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے کہ اس سے بھی پھر دوسرے جانوروں کی طرح خون سے بننا بیان، بلکہ تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، دست قدرت سے۔ تو اللہ نے جب اپنے لیے بنایا تو اس بندے نے دنیا میں آ کر ایسے تو ظاہر ہے کہ پیدا ہی اللہ نے اپنے لیے کیا، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کی توحید کے ترانے اسی زبان سے گنگنائے گا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ یہی اماں کا گندا اور غلیظ خون اس زبان یہ اس سے ملوث ہو اور پھر دنیا میں جا کر میرا نام بھی دے۔ تو اللہ نے منہ پر مہر لگا، کھیر منہ کر دیا کہ یہ منہ دنیا میں جب وہ آغاز کرے تو بالکل پاک رہے، تو بندے پھر دنیا میں جا کر کفریات منہ سے پکڑنا نہیں، شرکیات کا ارتکاب کر کے اپنے منہ کو گندا نہ کرنا۔